لكم في الروح. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہم ہر وارم ہفتے کے دن اسلامی زندگی، قرآن اور حدیث کے روشنی میں گھریلو زندگی کیسی ہو، مسلمان کا تعلق کس کس کے ساتھ ہے اور کون سا تعلق کیسا ہوگا، اس سلسلے میں تفصیل سے قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہم سلسلے وار بات سنتے آ رہے ہیں ہر وارم ہفتے کے دن۔ چنانچہ ہم نے بتایا تھا کہ مسلمان کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ کیسے ہو، مسلمان کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ کیسے ہو، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہو۔ اسی سلسلے میں آج ہم سنیں گے کہ مسلمان کا تعلق اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہو۔ تو گھریلو زندگی کے اندر یہ بھی ایک آتا ہے کہ اسلامی معاشرہ، اسلامی تہذیب کے لیے پڑوسیوں کے ساتھ اسلام کیسا رہنا، کیا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ چنانچہ آج 8 تاریخ اگست یعنی 8واں مہینہ 2020 ہے، 17 تاریخ ذی الحجہ 12واں مہینہ 1440 پر ایک ہجری ہے، ہفتے کا دن ہے۔ چلے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ دوسرے مذہبوں میں نہ پائی جانے والی خاص باتیں جو اسلام میں پائی جاتی ہیں، انہی خوبصورت چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ، یعنی ایک انسان اللہ کا کیا کیا حق ادا کرے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں بندوں کے حق کی طرف بھی پوری توجہ دلائی گئی ہے، جیسا کہ آپ ہر ہفتہ تفصیل سے ہمارے اس پیسفل اس کے یوٹیوب چینل پر سنتے آ رہے ہیں۔ دوسرے مذہبوں میں گھر بار چھوڑنے، بیوی بچوں کو چھوڑ دینے، ونواس یعنی جنگل جا کر تنہائی اختیار کر لینے، رشتہ داروں، پڑوسیوں، حتیٰ کہ تمام انسانوں کے ساتھ تعلقات کو ختم کر کے جنگلوں میں کسی عمارتوں میں چلے جانے کی ترغیب ملتی ہے، مگر اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ ان سب کے ساتھ مل کر رہو، والدین، اولاد، بیوی بچے یعنی رشتہ دار، پڑوسیوں اور دیگر دنیا کے انسانوں کے ساتھ مل کر رہو اور ان کے حقوق کو ادا کرو۔ ان کے تم پر حقوق، مسلمانوں کو اسلام کہتا ہے کہ ان کے تم پر حقوق واجب ہیں، ان کو ادا کرو، اللہ کے حق کے ساتھ ان کا بھی حق ادا کرو، یہ تم پر لازم ہے۔ انہی میں سے ایک پڑوسیوں کا حق بھی ہے، اس کی جانب اسلام بڑی توجہ دلاتا ہے۔ اسلام نے تو پڑوسیوں کو اتنا عالی مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ جتنا کسی شریعت نے نہیں دی، اور نہ کسی نظام میں، کسی بھی ملک کے کسی بھی سسٹم اور نظام میں ایسا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ الی آخرہ۔ ان میں کئی جگہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِين، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور آگے کہا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس رشتہ دار کے ساتھ جو پڑوسی ہے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اس رشتہ دار کے ساتھ جو پڑوسی نہیں ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، پہلو اور بازو میں رہنے والے پڑوسی سے احسان کا معاملہ کرو۔ آپ نے دیکھا اس آیت کے اندر، اس آیت کریمہ میں مفسرین کے اعتبار سے 4 قسم کے پڑوسیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا رشتہ دار بھی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بازو میں کہ گھر ہے، اس گھر کے بازو آس پاس میں، سامنے یا بازو گھر میں دائیں بائیں کسی کی اولاد کا گھر ہوتا ہے، بیٹے کا گھر، بیٹی کا گھر، خالہ کا، ماموں کا، چچا کا، کسی کا بھی، پھوپھی کا، رشتہ داروں کا گھر ہوتا ہے، یعنی وہ پڑوسی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ نمبر 2، وہ پڑوسی کہ جن کے ساتھ دین کا بھی رشتہ ہو، یعنی وہ اگر رشتہ دار نہیں ہیں تو کم سے کم مسلمان تو ہیں، تو اسلامی بھائی، مسلمان، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بہن ہیں۔ اس اعتبار سے یا تو اسلام کا رشتہ ہوگا، نسب کا رشتہ، خاندان کا رشتہ نہ ہو تو اسلام کا تو تعلق ہوگا۔ نمبر 3،
اجنبی پڑوسی، اجنبی پڑوسی سے مراد وہ ہے کہ جس کے ساتھ رشتہ نسب کا یا اسلام اور دین کا دونوں تعلق نہ ہو۔ مثلا کسی کے پڑوسی میں کوئی غیر مسلم رہتا ہو تو رشتے کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے بھی کوئی رشتہ نہیں اور مسلمان بھی نہیں ہے، اس کو کہا گیا اجنبی پڑوسی۔ نمبر 4 والصاحب بالجنب، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو کسی اچھے کام میں شریک اور ساتھ ہو۔ حتیٰ کہ مفسرین نے اس کے اندر ان کو بھی شمار کیا ہے کہ آدمی، تم کسی شیئر آٹو میں بیٹھے ہوئے ہو تو آٹو میں تمہارے بازو بیٹھنے والا، ٹیکسی میں بیٹھنے والا، بس میں، ٹرین میں، فلائٹ میں تمہارے بازو جو بیٹھتا ہے، یا کسی جگہ ہسپتال میں ویٹنگ ہال میں بیٹھے ہو، کسی جگہ لائن میں کھڑے ہوئے ہو، تو جو بازو رہتا ہے اس بازو رہنے والا وہ پڑوسی ہے، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے ہو، 1 گھنٹے کے لیے ہو، 10 گھنٹے کے لیے ہو، تمہارے بازو میں رہنے والے کا تم پر حق لازم ہوتا ہے۔ آیت کریمہ کا حاصل یہ ہوا کہ پڑوس ہونے کی وجہ سے تم پر ان کا حق لازم ہوتا ہے، جس کو حق جوار کہتے ہیں۔ چاہے تمہارے اور اس کے درمیان نہ ہی رشتہ اور نسب کا تعلق، نہ ہی دین اور اسلام کا، بہر صورت یعنی تمام صورتوں میں پڑوسی کا اکرام اور احترام ہم پر لازم ہے۔ اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میں چاہتا ہوں کہ چند حدیثوں کی روشنی میں، اس سلسلے میں آئی ہوئی بے شمار حدیثیں ہیں، حدیث پاک میں اس کی صراحت آئی ہے، چنانچہ بے شمار احادیث رسول بلا کسی تخصیص کے پڑوسی کے ساتھ، یعنی مطلقاً وہ تمہارا پڑوسی ہے، بس وہی ایک حق کافی ہے، وہی ایک ٹائٹل کافی ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے، اب اس کے ساتھ اکرام و تکریم کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کی تائید کرنے کے بارے میں بے شمار حدیثیں آئی ہیں۔ مثلا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، ایک حدیث میں آپ کو سناؤں۔ نمبر 1، مجھے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برابر وصیت کی۔ برابر حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کو وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ وہ پڑوسی کو وراثت کا مستحق قرار دے دیں گے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا اتنا حق بیان کیا گیا جیسے اولاد کو، رشتہ داروں کو پراپرٹی میں حصہ ملتا ہے وراثت کے طور پر، تو مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ پڑوسیوں کا بھی اب آگے حق بیان کرنے والے ہیں کہ ان کو بھی پراپرٹی میں حصہ ملے گا۔ پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا، لیکن اتنا حق بیان کیا گیا۔ آج وراثت کے حقدار اور رشتہ داروں کو بھی انسان ان کے حصے کو پہنچانے کے بارے میں سوچتا ہے، محروم کر دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، ٹھکا دیتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ یہ حدیث اس قدر تاکید کرتی ہے کہ گویا پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حق بیان کر دیا جائے گا، تو پڑوسیوں کے حقوق کو کتنی شدت سے یہ حدیث بیان کرتی ہے، ذرا سمجھیں۔ ایک دوسری حدیث کہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کی، یعنی آخری حج میں عرفے کے میدان میں یادگار اور شاندار جو تقریر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اپنی اس تقریر میں پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی تھی۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ اس حالت میں آپ نے فرمایا، اسی حالت میں آپ نے فرمایا تھا، لوگو، میں تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی بار فرمائی، اتنا زور دے کر فرمایا کہ صحابی کہتے ہیں میں سمجھنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت میں بھی پڑوسی کو حقدار ٹھہرائیں گے۔ نمبر 3، تیسری حدیث سے پہلے یہ بولوں کہ اس کے پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو، اس کو تکلیف نہ دینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامتوں میں شمار کیا۔ چنانچہ مسلم شریف میں ابو شریح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ آپ دیکھتے ہیں پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا گویا اس کے دل میں ایمان، اللہ اور آخرت پر ایمان ہونے کی ایک علامت، ایک سمبل ہے، ایک نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ چوتھی حدیث سنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، یعنی جس کے دل میں اللہ اور رسول پر ایمان ہوگا وہ اپنی پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ ایمان میں کمزوری ہوگی تو وہ پڑوسی کو بھی تکلیف دیتا ہوگا۔
حدیث کی روشنی میں ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو سناؤں. یہ گویا 5ویں حدیث ہے. پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والا ملعون ہوتا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عجیب حدیث ہے. وہ آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، ستاتا ہے. آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ چلے گئے. دوبارہ وہ صحابی چند دنوں کے بعد آئے ہوں گے، دوبارہ آ کر شکایت کرنے لگے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کرو. چلے گئے. تیسری مرتبہ بھی وہ صحابی آئے، تنگ آ گئے ہوں گے. تیسری مرتبہ چند دنوں کے بعد غالباً وہ صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کا پورا سامان لے کر راستے میں رکھ دو اور گھر کے باہر ہی سامان کے ساتھ تم بیٹھ جاؤ. تو وہ صحابی گئے اور وہی کیا جو اللہ کے رسول نے فرمایا. لوگ راستے سے گزرتے، سووں کے لوگ راستے سے گزرتے، کوئی عام راستہ، کوئی اہم گلی تھی، لوگ راستے سے گزرتے تھے. ہر گزرنے والا پوچھتا کہ بھائی کیا ہوا، گھر کا سب سامان باہر رکھ کر سامان کے ساتھ بیٹھ گئے، کیوں گھر کے اندر نہیں جاتے؟ تو یہ صحابی جو ہیں وہ پورا قصہ بتاتے، پورا واقعہ سناتے کہ میرا پڑوسی اس طرح مجھے تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے. تو گزرنے والے جب یہ سنتے تو اس ستانے والے پڑوسی کے بارے میں سننے کے بعد اس برے پڑوسی کو برا بھلا کہتے تھے، لعنت بھیجتے تھے، گالی، گویا ہمارے زمانے کے اعتبار سے بولنا ہو تو گالی دیتے تھے، بہت برا بھلا کہتے تھے. یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی تھی. اس برے پڑوسی کو بھی خبر پہنچ گئی تھی. وہ پریشان ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ لوگ مجھ پر لعنت کرتے ہیں؟ آپ ذرا غور سے سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمایا، ارے وہ لوگوں کی لعنت کے بارے میں تم کو پریشانی ہو گئی ہے، لوگ تو اب لعنت کر رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ کی لعنت تم پر ہوئی تھی. تم نے پڑوسی کو تکلیف دی تھی تو اللہ کی لعنت پہلے تم پر ہوئی، بعد میں یہ لوگ اب لعنت کر رہے ہیں. تب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وعدہ کیا، یا رسول اللہ، آئندہ میں کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دوں گا. وعدہ کر کے وہ گیا. تب وہ پڑوسی جو سامان کے ساتھ باہر بیٹھے تھے وہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سامان اپنی گلی سے نکالو. جس صحابی نے اب تک گلی میں سامان رکھ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر گویا ایک مظاہرہ کیا تھا، پروٹیسٹ، ہڑتال کیا تھا، بھوک ہڑتال جیسا کہ ہمارے زمانے میں کرتے ہیں نا، اسٹرائک کرتے، یہ سب کرتے ہیں، گویا وہ کیا تھا، مظاہرہ کیا تھا، ہڑتال کیا تھا. اس صحابی سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اب اپنا سامان راستے سے اٹھا لو، اب تم تکلیف سے مامون اور محفوظ ہو، اب تم سیف ہو، محفوظ ہو، اب تمہارا پڑوسی تمہیں تکلیف نہیں دے گا. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، بہت عجیب و غریب ہم کو تعلیم دینے والی حدیث ہے. اس کی روشنی میں کہنے لگوں تو آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ تک کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آگے بڑھتا ہوں. یہ عنوان پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق میرے خیال میں کئی قسطوں میں کہنی چاہیے. کئی قسم کی باتیں ہیں کہ پڑوسی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کس کس کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ ہو، ہماری طرف سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، پڑوسیوں کی کیا غلطیاں ہوتی ہیں، کس کا بدلہ ہم کیسا ادا کریں، ان ساری چیزوں کے بارے میں مجھے کہنا ہے. خیر، ایک اور حدیث میں بیان کروں. میرے خیال میں اب تک 5 حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، یہ 6ٹھی حدیث ہے. اس کو کہہ کر میں اپنی بات آج کے اس قسط کو ختم کروں. آئندہ قسط انشاءاللہ اگلے ہفتے کو ہم سنیں گے. پڑوسی کے حقوق کیا کیا ہوتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں. یعنی سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ مجھ پر میرے پڑوسی کے کیا کیا حقوق ہیں، میں اپنے پڑوسی کا کیا حق ادا کروں، کیا حق ہے معلوم ہو جائے تو میں اس کو ادا کر سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے حقوق بیان کی. اس کا ذکر طبرانی میں، حدیث کی جو کتاب ہے، اس کے اندر اس حدیث کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں آپ کو آسانی کے لیے اس حدیث کو نمبر وار بیان کروں. اس حدیث میں جو حقوق آئے ہیں ان حقوق کو نمبر وار بیان کروں. نمبر 1، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارا پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. آج زمانے میں یہ حال ہو گیا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کب بیمار ہوا، کب مر گیا، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. بیماری ہوتی ہے، آپریشن کا، علاج کا، دوا دارو کا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، رات کے وقت میں طبیعت خراب ہوتی ہے، دن میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لے جانے والا کوئی نہیں ہوتا، یا وہ ہسپتال جا کر آ گیا، دوائی میڈیکل سے خرید کر لانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، کبھی پیسے نہیں، کبھی جانے والا کوئی نہیں. تو عجیب و غریب حالتیں ہوتی ہیں، مستورات ہیں اور وہ بیمار پڑا ہے مرد، اس کے علاوہ کوئی گھر میں نہیں ہوتے.
تو حالات سے باخبر ہونا چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو، اپنے پڑوس، اپنے آزو بازو گھر والوں میں کسی کی طبیعت خراب ہے، مرد کی عورت کی طبیعت خراب ہے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کو بریڈ کی، سیویاں کی، کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ لا کر دینا۔ بہرحال پہلا حق اللہ کے نبی نے بیان کیا، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو میں نے بیان کی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 2، اگر پڑوسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ سارے مراحل ہم کو کرنا ہے، انتقال ہو جائے تو انتقال سے لے کر تدفین تک، پورا کا پورا دفن کرنے تک جتنے کام ہوں گے، گھر والوں کی تسلی، گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام، نظم کرنا، اور چیئر وغیرہ کا، پندل کا، جن جن چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے کہ اس کا انتظام کریں۔ نمبر 3، جب وہ تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو۔ پہلے بات چیت ہی کچھ نہیں ہوتی ہے، چہرہ دیکھتے ہیں، چہرہ پھیر کر جاتے ہیں، سب اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے کاموں میں مگن، کہ اس کی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ میرے پڑوسی کو کیا ضرورت ہے، کیا میرا پڑوسی کسی بھوک سے مر رہا ہے، میرے پڑوسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو قرض کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو۔ نمبر 4، جب کسی چیز کی اس کو ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کرو۔ یہ ایک عام عنوان ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو میں بتا ہی نہیں سکتا، اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کو جس قسم کی ضرورت ہوگی، جس چیز کی ضرورت ہوگی، جان کر یا اس سے معلوم ہونے کے بعد اس کو پورا کرنا ہمارے اوپر پڑوسی ہونے کا حق لازم ہے۔ نمبر 5، جب اس کے ساتھ خیر حاصل ہو تو تہنیت پیش کرو۔ اس کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، اس کا پوتا ہوا، نواسا ہوا، نواسی، پوتی، اس کے گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی خوشی کی بات پیش آئے، کہیں کوئی منگنی ہے، نسبت کا معاملہ ہوا، شادی ہو گئی ہو، یا اس طرح کے کوئی بھی خوشی کی بات پیش آئے تو آگے بڑھ کر جا کر مبارکبادی پیش کرنا پڑوسی کا حق ہوتا ہے۔ نمبر 6، جب کوئی مصیبت اور پریشانی نازل ہو تو تعزیت کرو۔ اس کے بزنس میں نقصان ہوا، اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، کوئی سخت بیمار پڑا ہوا ہے، اس کے کسی بھی قسم کی کسی چیز کی چوری ہو گئی ہے، کچھ بھی غم اور مصیبت میں وہ ہے، اس کو جا کر دلاسا دینا، تسلی دینا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ نمبر 7، اس کی اجازت کے بغیر اپنی عمارت کو اونچی نہ کرو کہ اس کی ہوا رک جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم کو اپنی دیوار بلند کرنا ہے، فلور بڑھانا ہے اپنے گھر کے اوپر، تمہارا گھر ہے، تمہاری دیوار ہے، کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو، ہمارے اس زمانے کے اندر یہی خیال ہے کہ بڑی سی بڑی عمارتیں لوگ بنا لیتے ہیں، ایسی جگہوں کے اندر کھڑکیاں رکھ لیتے ہیں کہ پڑوسی دم گھٹتا ہے، گھٹ گھٹ کے مرتا ہے کہ میرے گھر کی عورتوں پر اس کی نگاہ ہے، میرے گھر کی عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، پڑوسی گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے۔ دیکھو، جان لو، سچے مسلمان ہو تو تم پر یہ حق ہے کہ اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر اپنی دیوار تک اونچی کرنے کی، عمارت اونچی کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ہوا بند ہو جائے گی، اس کے گھر کو آنے والی چلنے والی ہوا بند ہو جائے گی تمہاری اونچی عمارت کی وجہ سے۔ اس سے اجازت تو لے لو، دل خوشی سے وہ اجازت دے۔ اور دوسری بات، کھڑکیاں ایسی جگہ میں نہ رکھو، یا اپنے کچن سے نکلنے والے دھواں کا وہ راستہ ایسی جگہ میں نہ رکھو کہ تم اپنے گھر سے تانگ جھانک کرو اور تمہارے پڑوسی کے گھر کی عورتوں پر تمہاری یا تمہارے بچوں کی نگاہ پڑے، اس کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، تمہارے گھر سے، تمہارے مہاڑی سے گرنے والی چیزوں سے اس کو تکلیف ہو، ایسے نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا۔ نمبر 8، اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، الا یہ کہ اسے بھی اس میں سے کچھ دے دو۔ یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ پڑوسی بھوکا مر رہا ہوتا ہے، اس کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے، یا بالکل وہ دال چاول رسم پاپڑ میں گزر رہا ہوتا ہے، تمہارے گھر میں بریانی پک رہی ہے یا کوئی بھی اچھی چیز بن رہی ہے، میٹھے کی یا بریانی کی، ایسی خوشبو اٹھتی ہے، اس گھر میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں بچے، عورتیں، مرد ترس رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، خوشبو تو پہنچی، لیکن تم اس کو ایک کٹورا سالنا تک بھی دینے کا ارادہ نہیں رکھتے ہو، لیکن خوشبو اس کے گھر والوں تک یا اس کے بچوں تک پہنچی ہے، تو اس سے جو تکلیف ہو سکتی ہے اسے سوچ کر دیکھو۔ ایسی تکلیف پہنچا کر تم اپنے بچوں کو کھلاؤ گے، اپنی بیوی کو کھلاؤ گے، تو اس کی وجہ سے خیر کے بجائے ممکن ہے کہ ان کی طبیعتیں خراب ہو، ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی نفع نہ پہنچے۔ اس لیے ہم پر حق بنتا ہے کہ ہمارے گھر کے پکوان کی خوشبو یا تو پہنچے ہی نہ، اگر پہنچتی ہے، ایسی عمدہ کھانے، عمدہ غذائیں پک رہی ہیں، تو اس کو بھی کچھ دے دو۔ نمبر 9، اگر کبھی پھل خریدو تو اسے بھی ہدیہ کرو۔ اگر ایسا کرنے کی پوزیشن میں تم نہیں ہو تو گھر میں خاموشی سے اسے لے جاؤ۔
اس بات کا خاص خیال رکھو کہ تمہارا بچہ اسے لے کر باہر نہ نکلے کہ اس کے بچے بھی اس کی ضد کرنے لگیں۔ کتنی اہم بات اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ فروٹس لیتے ہیں، فروٹس لے کر تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے لے کر گئے ہو، لیکن اس کے چھلکے باہر پھینکو گے تو اس کو دیکھ کر اس کے گھر کے بچے یا اس خود پڑوسی کو تکلیف ہوگی۔ ہماری تو یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم پھل لیں، ہم ایپل لیں، ہم انار لیں، ہم یہ موز لیں۔ اس کے چھلکے دیکھ کر ان کے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوگی۔ تم نے اپنے بچوں کے لیے آئس کریم خرید کر لایا، آئس کریم کے ڈبے، آئس کریم کے کوریں، وہ پنیریں باہر تم پھینکو گے اس کو دیکھ کر۔ تم نے کیک لایا ہوگا اپنے گھر والوں کے لیے، اس کو دیکھ کر، اس کے ڈبوں کو دیکھ کر، بہت ساری چیزیں، میں کیا کیا گناؤں، کیا کیا بیان کروں۔ آج کل تو یہ ظلم ہو رہا ہے، پڑوسی گھر میں دعوت ہوتی ہے، پڑوسی کو اطلاع تک بھی نہیں دی، باہر رکھ کر دیگ میٹھے بنا رہے ہیں، بریانی بنا رہے ہیں، یا کوئی بھی چیزیں بنتی ہیں جلد سے تک ہو جاتے ہیں، پڑوسی کو کچھ بھی ایک لفظ، ایک حرف خبر تک نہیں کرتے۔ دعوت تو دور کی بات، خبر تک نہیں کرتے۔ اب پڑوسی کے گھر کی عورتیں، بچے، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تم اپنے بچوں کے لیے قیمتی کھلونے خرید کر لاتے ہو، لیکن پڑوسی کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تمہارے گھر کے بچے باہر لا کر اس کھلونوں کو یا اس چاکلیٹ کو یا اس کسی بھی قسم کی عمدہ مٹھائیوں کو باہر لا کر وہ کھا رہے ہوتے ہیں، باہر لا کر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو تم ذرا بھی تم نہیں سوچتے کہ تمہارے پڑوسی کی پوزیشن کیا ہے۔ اس کے پاس اپنے بچوں کو یہ خرید کر دلوانے کی پوزیشن نہیں ہے، تو وہ اپنے بچوں کو کیا جواب دے گا بچے جب ضد کریں گے۔ یہ ہوتے ہیں پڑوسی کے بارے میں، یہ ہیں پڑوسی کے بارے میں اسلام کا نقطۂ نظر، یہی ہیں پڑوسی کے بارے میں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات۔ ان پر ہر سچا مسلمان عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اپنے گھر والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے۔ آپ یاد رکھیں کہ لوگ مسلمان کے پڑوسی بننے کے لیے تڑپنے لگے۔ ایسا اخلاق، یہ جو حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آگے بھی بہت ساری باتیں بتانے کی ہیں، مسلمان کے پڑوس ہونے کے لیے کوئی مسلمان ہمارا پڑوسی بن جائے، اس کی آرزو اور حرص کرنے لگیں لوگ، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر آدمی یہ چاہے کہ میرے پڑوس میں کوئی مسلمان آئے۔ اگر کوئی مسلمان پڑوسی میں آ رہا ہے یا پہلے سے ہے، تو غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، وہ لوگ بھی اس پر فخر کرے کہ میرے پڑوس میں ایک مسلمان ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں تو حضور کا ارشاد گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ خیر کے کلمات زبان سے نکالے، ورنہ خاموش رہے۔ بات کرنا ہو تو اچھی، دلوں کو جوڑنے والی، فائدے کی، نفع کی، دنیا کی ہو یا آخرت کی، فائدے کی ہو، ورنہ وہ زبان نہ کھولے، کچھ نہ کہے، خاموش ہو جائے۔ ایک دوسری بخاری شریف ہی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اس سلسلے میں مزید باتیں آگے کی قسطوں کے اندر ہم کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔